السلام علیکم ویورس، ہاؤ آر یو؟ چلیں آج پھر سے ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی تو ہے، میں کوشش کر رہا تھا شارٹ میں سناؤں، بٹ یہ کہانی 5 دفعہ ریکارڈنگ کر چکا ہوں تو شارٹ میں آ نہیں رہی، تھوڑی سی بڑی ہے، 3.5 منٹ کی یا 4 منٹ کی۔ اب تو 4 منٹ کی ہوگی، اتنی بریفنگ کر دی۔ اور چلیں آئیے کہانی سنتے ہیں۔ تو ناظرین نے گرامی، تو چلو خیر جو بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی، جس طریقے سے ہماری ہر کہانی آج کل بادشاہ کے اوپر ہی آ رہی ہے، یہ بھی بادشاہ کے اوپر ہی ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہی اچھا بادشاہ ہوتا ہے، مگر بڑی پیک پہ ہوتا ہے، تو اس پیک پہ بندہ جاتا ہے نا تو تھوڑا اس کے اندر آ جاتا ہے ایٹیٹیوڈ، تو اپنے غلام سے منگواتا ہے وہ پانی، غلام لاتا ہے پانی، ٹرے کے اندر ہاتھ لگتا ہے بادشاہ کا، گلاس گر جاتا ہے، مگر گرتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پانی کی بوند بھی نہیں گرتی اور گلاس بھی سیدھا کھڑا ہے۔ بادشاہ نے یہ کلمات نکالتا اپنے منہ سے کہ دیکھو ہمارا دست مبارک جس چیز سے ٹکرا گیا وہ چیز بھی گری نہیں، کھڑی رہی۔ تو وزیر یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کا وزیر ہوتا ہے، ہدایت کار جو ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ آپ کے عروج کی انتہا ہے، آپ اس وقت جو ہے نا بالکل صحیح حساب کتاب میں رہیں، زیادہ آفیشنسی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو اس کی بات جو ہے نا کافی بری لگ جاتی ہے کہ یار یہ جل رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ انتہا ہے، اب زوال کا وقت ہے، اس ٹائپ کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے نا اس کو یہی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو اب کال کوٹھیوں میں ڈال دینا چاہیے، مجھ سے چلتا ہے۔ تو جیسے وہ کال کوٹھیوں میں جاتا ہے، 5-6 دن گزرتے ہیں تو رعایا کے اندر بغاوت شروع ہو جاتی ہے، بادشاہ کے محل پہ حملے ہو جاتے ہیں اور باغی جو ہے نا سارے محل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی محل پہ قبضہ کرتے ہیں سارے غلام آزاد ہو جاتے ہیں، وہ وزیر بھی وہاں سے قید خانے سے رہا ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہوا جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے، محل سے دور ایک جنگل ہوتا ہے، تو وہاں پہ دیکھتا ہے یہ بادشاہ بھی گھوم رہا ہے بھائی محل چھوڑ کے، بادشاہ بھی تڑی پار ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بادشاہ کو لیتا ہے، بادشاہ دیکھتا ہے یار اس کا وزیر وہی والا ہے، تو وزیر وفادار ہوتا ہے، بادشاہ کی خدمت کرتا ہے کافی سال، اور یکتا کہ وہ دن کے اندر وزیر جمع کرتا ہے کھانا پینا، تو رات کو بادشاہ اور وزیر کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی لائف چل رہی ہوتی ہے۔ سردیوں کے دن آتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی لحاف ہوتا ہے، کمبل۔ تو وہ وزیر کہتا ہے یار میں دن میں مزدوری کروں گا، رات کو ٹھنڈ میں سوں گا، میں تو ہو جاؤں گا بیمار۔ تو وہ بادشاہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، بادشاہ سلامت، تو اس طریقے سے تو میں کام نہیں کر پاؤں گا، آپ ایک کام کیجئے، دن میں لحاف جو ہے نا ایک دن، رات کو لحاف میں اوڑھ کے سوں گا، تاکہ مجھے ایک رات ہیٹ ملے اور دوسری رات آپ لے لینا، تاکہ میں بیمار بھی نہ ہوں، اس طریقے سے اپنا کام سرکل چلتا رہے۔ بادشاہ مان جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہوتا رہے، کچھ دن گزرتے ہیں اور مہینے گزرتے ہیں، تو دیکھتا ہے ایک دفعہ وزیر اپنے لحاف میں سے کہ وہاں پہ بادشاہ سویا ہوا ہے، ایک کتا آتا ہے بادشاہ کے منہ کے اوپر مونگتا ہے، ایک کتا بادشاہ کے اوپر چہرے پہ مونت رہا ہے۔ یہ ہو جاتی ہے زوال کی انتہا کہ یار ایک بادشاہ ہے اپنے وقت کا، اب اس پہ بھی کتے آ کے مونت رہے ہیں، تو یہ وقت بھی آ چکا۔ تو اب وہ وزیر بڑا دیکھتا ہے، بولتا ہے نہیں، اب وقت چینج ہوتا ہے، چینج ہو رہا۔ تھوڑے دن گزرتے ہیں تو وزیر دیکھتا ہے کہ بھائی بادشاہ کے جو سپاہی ہیں وفادار، وہ انہوں نے محل ویل سب کچھ چھڑوا لیا، باغیوں کو بھگا دیا، اب محل آزاد ہے، اپنے بادشاہ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سپاہی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل تک پہنچتے ہیں، بادشاہ واپس اپنے تخت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر وہ وزیر کو کافی انعام و اسکار کے ساتھ نوازتا ہے، اور اس کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے اور ہر زوال کے بعد عروج ہے۔ تو اپنے مورل آف دی اسٹوری یہ ہے کہ اپنے اچھے وقت میں کچھ ایسی الفاظ، اپنے کلمات منہ سے نہیں نکالنے چاہیے کہ جو آگے جو ہے نا اس کو فالو کریں اس کے الفاظ، اور کوئی ایسے اچھے کام کرنے چاہیے وہ بھی اس کو اس کرائسس کے ٹائم پہ کام آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی،
اور یہ لائف جو ہے نا یہ لانگ اسٹوری میں اندر شامل کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پلیز اس کو کمنٹ کر دیجیے گا اسٹوری آپ کو کیسی لگی. ہر عروج کے بعد زوال ہے، ہر زوال کے بعد عروج ہے. تھینک یو.